ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا نے ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ خلافت سی آپ دے دور حکومت اندر حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ دے گورنر سن حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے مکہ وچوں سفر شروع کیتا مدینہ منورہ دی طرف حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات دی غرض نال آپ نے اپنے سفر شروع کرن تو پہلے مکہ مکرمہ دے اندر ایک اہم اجلاس بلایا اور اس اجلاس دے اندر اس مشاورت نو رکھیا کہ میں چونکہ مدینہ منورہ جانا ہے میرے بعد مکہ مکرمہ دی گورنری دی نیابت کنہ دے ذمہ لائی جائے نائب گورنر کنوں بنایا جائے پوری شورا کٹھی ہوئی مشاورت کیتی گئی مشورہ یہ طے پایا کہ حضرت ابن ابزہ انہوں مکے دا نائب گورنر بنا دیتا جائے صحیح البخاری دے اندر یہ بات موجود ہے جو شورا دا مشورہ طے ہویا ہے اسے تحت حضرت ابن ابزہ نو مکے دا نائب گورنر مقرر کر دیتا گیا اور آپ حضرت نافع رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ دی طرف روانہ ہو گئے جب مدینہ منورہ پہنچے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نال ملاقات ہوئی
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا، اے نافع مکے دا نائب گورنر کنوں بنا کے آئے ہو؟ مکے دی گورنری دی نیابت کنہ دے ذمہ لا کے آئے ہو؟ حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا کہ ابن ابزہ نامی ایک شخص ہے، مکہ دا رہائشی ہے، اسی مکمل شورا دا اتفاق اور مکمل اسی اپنی رائے نو سامنے رکھ کے اس نتیجے تے اسی پہنچے ہاں کہ انہوں ہی نائب گورنر بنایا جائے، لہذا شورا دی رائے دے مطابق اساں ابن ابزہ نو نائب گورنر بنا دیتا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، اے نافع یہ کون ابن ابزہ ہے؟ یہ تعارف کی ہے جنہوں تسی مکے دا نائب گورنر بنا کے آئے ہو، یہ کون ہے؟ اور نال ہی آپ فرمان لگے کہ اے او ابن ابزہ تے نہیں جڑا غلام دی حیثیت رکھدا سی، جو پہلے غلام رہا ہے، ہون تسی انہوں نائب گورنر بنا کے آئے ہو، اے او ابن ابزہ تے نہیں؟ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرمان لگے، جی امیر المومنین اے اوہی ابن ابزہ ہے جنہ دا نام عبد الرحمن ہے، اے عبد الرحمن ابن ابزہ ہے جنہوں اسی مکے دا نائب گورنر بنا کے آئے، اور اے اوہی ہے جڑا پہلے غلام دی حیثیت چلے ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور غصے ہو گئے، فرمان لگے ایک بندہ غلام دی حیثیت چلے ہے، تساں انہوں مکے دا نائب گورنر بنا کے آئے ہو، اتنی بڑی پوسٹ دے کے آئے ہو انہوں، اور پورا مکہ او دی نیابت اندر، او دی نگرانی اندر دے کے آئے ہو؟ کیڑی تساں خوبی ویکھیے او دے اندر، کیڑی صفت ویکھیے او دے اندر جس بنیاد تے تسی انہوں مکے دا نائب گورنر بنا کے آئے ہو؟ اگر وجہ کی حالانکہ وہ غلام رہا ہے، نامی گرامی بندہ بھی نہیں، تسی انہوں مکے دا نائب گورنر بنا لیا، خیر تو ہے، کیڑی وجہ سے؟ حضرت نافع رضی اللہ انہوں نے جڑا جواب دیتا وہ تساں ذہن نشین کر لو۔ فرمان لگے، اے امیر المومنین جڑے بندے تے ساڑا مشورہ فائنل ہویا ہے، جنہوں اسی نائب گورنر بنا کے آئے ہیں، اور جڑا غلام دی حیثیت جرے ہے عبد الرحمن ابن ابزہ، او دی جڑی مین خوبی ڈسکس ہوئی ہے نا شورا اچ، او دی جڑی مین خصلت اور صفت ذکر ہوئی ہے وہ اے وے کہ انہو قارئ بکتاب اللہ تعالی، ابن ابزہ او دی مین خوبی اے وے کہ وہ اللہ دی مقدس کتاب قرآن دا قاری ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جدوں جملے سنے حضرت نافع دی زبان تو کہ او اللہ دی کتاب قرآن دا قاری ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرمان لگے، خیر تو ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمان لگے، مینوں نبی کریم علیہ السلام دی حدیث یاد آ گئی، اللہ دے پیغمبر دا فرمان مینوں یاد آ گیا جو کہ صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، اور اس فرمان اور حدیث مبارکہ دے راوی بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی، ان اللہ، آپ نے فرمایا سی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نبی علیہ السلام دی حدیث، جس حدیث مبارکہ دا راوی بھی میں عمر بن خطاب ہاں، اے میں سنی ہوئی ہے امام کائنات دی زبان مبارک تو، لیکن میں نو آج سمجھ آ رہی ہے، میں نو آج پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جدوں بھی کسے نو عزت دیندا ہے، اللہ کسے بندے نو عزت دین لئی او دی قوم نہیں ویکھدا، اللہ جڑے ویلے کسے بندے نو عزت دے او دی شکل نہیں ویکھدا، اللہ جڑے ویلے کسے بندے نو معاشرے دے اندر، او دی قوم دے اندر، او دے علاقے دے اندر عزت دین دا ارادہ کرے، اللہ تبارک و تعالی او دے جسم نو نہیں ویکھدا، او دے حسب نسب نو نہیں ویکھدا، اللہ تعالی جدوں بھی کسے نو عزت دیندا ہے قرآن کریم دی برکت دے نال دیندا ہے۔ قرآن عزت دا ذریعہ ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان مینوں یاد آ گیا اور مینوں گل سمجھ آ گئی، حالانکہ وہ دی حیثیت ایسی غلام دی حیثیت وچ رہیا ہے، وہ غلام دی حیثیت وچ رہیا ہے اور نامی گرامی بھی نہیں، جان پہچان بھی اتنی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہوں اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی عزت عطا فرمائی، مکے دا نائب گورنر بن گیا ہے۔ وجہ کی ہے کہ وہ دے سینے چ اللہ دی کتاب قرآن کریم دا علم موجود ہے۔ جڑے ویلے قرآن نال بندے دا تعلق بن جائے، آداب قرآن دا بندہ خیال رکھے، حقوق قرآن دا بندہ خیال رکھے اور بندہ قرآن کریم دی عزت اور تکریم دا خیال کرے، پڑھن دا بھی حق ادا کرے، پڑھان دا بھی حق ادا کرے، سمجھن دا بھی حق ادا کرے، سمجھان دا بھی حق ادا کرے۔ جیڑا بندہ قرآن کریم نال ٹچ ہو جائے، جیڑے بندے دا تعلق قرآن نال بن جائے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو دنیا اندر عزت دے تاج پوا دیندا ہے۔ دوسری گل سنیا جے، جدوں بھی اللہ عزت دیندا نا قرآن دی وجہ تو، اے ذہن وچ رکھ لو، عزت دا ذریعہ اللہ دی کتاب قرآن ہے۔ دوسری گل، صحیح البخاری دے اندر ایک گل موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک قبیلہ آیا بیٹھا ہے، عرض کر رہے نے اللہ دے پیغمبر اسی نویں مسلمان ہوئے ہاں، ساڈے وچوں ایک امام بنا دیو، تسی آپ منتخب کر دیو، تساں آپ نامزد کر دیو، اگر اسا امام نامزد کریں گے یا منتخب کریں گے ہو سکتا ہے اتفاق رائے نہ ہوئے، تسا آپ اپنے موجودگی دے اندر ساڈا پیش امام پکا اور مستقل نمازاں دا امام منتخب کر دیو۔ سارا قبیلہ تواڈے سامنے موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نو ویکھیا، سجے بھی ویکھیا، کھبے بھی ویکھیا، ساریاں تے نظر ماری، آپ علیہ السلام امامت دا انتخاب فرما رہے نے، مستقل امام دا انتخاب فرما رہے نے۔ آپ دے انتخاب دا انداز بڑا نرالا ہے۔ آپ نے سجے کھبے ویکھیا، آپ نے ویکھ کے انج نہیں فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا مہاجر صحابی ہے، آپ نے انج نہیں فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا انصاری صحابی ہے۔ آپ امامت دا انتخاب فرما رہے نے، آپ نے انج نہیں فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا صاحب حسب نسب ہے، آپ نے انج نہیں فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا صاحب ثروت ہوئے، آپ نے انج نہیں فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا دنائی والا ہوئے، جڑا صاحب دنا ہوئے، کون بندہ ہے جڑا عقل والا ہوئے یا فہم و فراست والا ہوئے یا وڈیری عمر دا ہوئے۔ نہیں، امام کائنات انتخاب فرما رہے ہیں، امامت دا مصلی دی امامت دا انتخاب ہو رہے ہے۔ بہت بڑی عزت دا مقام ہے، بہت بڑی عزت دا مقام ہے۔ مصلی تے کھڑا ہو کے بندہ نماز دی صورت اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرے، اے اللہ دے نزدیک بڑی عزت دی گل ہے۔ آپ عزت دی جگہ تے امامت دا انتخاب فرما رہے ہیں۔ آپ نے میرٹ کی رکھیا، آپ نے سوال کی کیتا، آپ نے پوچھیا کہ امام کائنات نے فرمایا او قبیلے والے ہو تسی سارے آئے بیٹھے ہو امامت دا انتخاب کران، ہن تساں اے دسو کہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے امامت دا انتخاب ہو رہا ہے۔ ذرا غور کرن والی گل ہے، تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑے بندے دے سینے وچ رب دا قرآن ہوئے، امامت دا انتخاب ہو رہا ہے۔ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا صاحب قرآن ہوئے؟ آپ نے شکل دا سوال نہیں کیتا، آپ نے چودراہٹ دا سوال نہیں کیتا، آپ نے قد کاٹ دا سوال نہیں کیتا۔ میرٹ تے غور کرو، امام کائنات میرٹ کی بیان کر رہے ہیں، امام کائنات نے کوالیفیکیشن کی دسی۔ آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑے بندے دے سینے وچ اللہ کریم دا قرآن ہوئے، جیڑا قرآن زیادہ یاد کر کے بیٹھا ہوئے او ذرا کھڑا ہو جائے۔ وڈیری عمر دے بندے موجود سن، سفید ریش بندے موجود سن، بڑے بڑے تنا لمبردار چودھری نواب طبیعت بندے موجود سن۔ آپ علیہ السلام نے ایک کوئی سوال کیتا، آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا صاحب قرآن ہوئے، جڑے بندے دا شوق اللہ دی کتاب قرآن نال ہوئے، جڑے بندے دا پیار اللہ دی کتاب قرآن کریم دے نال ہوئے، جڑے بندے دا تعلق قرآن کریم دے نال ہوئے، جڑے بندے نو قرآن دیاں سورتاں زیادہ یاد ہون۔ آپ علیہ السلام نے جدوں سوال
کیتا سارے بیٹھے ہوئے نے سارے بیٹھے ہوئے نے وڈیری عمر دے بابے بزرگ بندے بھی بیٹھے ہوئے نے سارے لوگ بیٹھے ہوئے نے انہاں ساریاں دے وچوں ایک بچہ کھڑا ہو جاندا ہے جس بچے دا نام حضرت سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ ہے جیڑے بچے دی عمر راوی نے دسیا ستتن او سباتن سنتن 6 سال دی عمر دا بچہ راوی نو شک پہ گیا یا 7 سال دی عمر دا بچہ عمر بن سلمہ کھڑا ہو جاندا ہے اللہ دے پیغمبر جے قرآن کریم دے بارے سوال کر رہے ہو میں عمر نو قرآن بہتا یاد ہے عمر کنی ہے 6 یا 7 سال سارے بیٹھے نے بزرگ بھی بیٹھے نے وڈیرے بھی بیٹھے نے سارے بیٹھے نے 6-7 سال دی عمر دا بچہ کھڑا ہو گیا مینو یاد ہے قرآن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تینوں قرآن یاد ہے جی سونے ہو یاد ہے آپ نے فرمایا پھر میرے قریب آ جنہوں قرآن یاد ہوئے وہ میرے تو دور نہیں بیٹھا ادھر آ پھر قریب آ جانا میرے کتنی بڑی عزت مل رہی ہے تینوں قرآن یاد ہے تو پیچھے بیٹھا ہوئے ادھر میرے قریب آ رحمت للعالمین دے قریبا اور میرا عقیدہ ہے میرے پیغمبر دی کوئی بات اپنی مرضی نال نہیں ہوندی میرے رب دی مرضی نال ہوندی ہے اللہ دے پیغمبر نے انہوں قریب بلایا اے بھی اللہ کریم دی مرضی سی اللہ جنہوں عزت دے میرے مصطفیٰ دے قریب آئے آپ نے فرمایا عمر تینوں قرآن یاد ہے جی اللہ دے نبی یاد ہے جتھوں مرضی سن لو حفظ تو سورتن قضا حفظ تو سورتن قضا فلان سورت بھی یاد ہے فلان سورت بھی یاد ہے فلان سورت بھی یاد ہے امام کائنات نے فرمایا اپنی جگہ تے کھڑا ہو جا اے سارے قبیلے اور اپنی قوم دے وڈیریاں دے سامنے جیڑا تینوں قرآن یاد ہے جنیاں صورتاں یاد نے ذرا پڑھ کے سنا دے حضرت عمر بن سلمہ دا اعزاز کی ہوئے گا حضرت عمر دی عزت دا مقام کی ہوئے گا رحمت للعالمین آپ فرما رہے نے اور آپ سن رہے نے حضرت عمر کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر رہے نے حضرت عمر قرآن پڑھ رہے نے جڑے ویلے سورتاں تلاوت کر لیاں رب دا قرآن سنا لیا ہن اگلی گل سنن دے قابل ہے آپ نے فرمایا جا انت امامہم اج دے بعد سارے تیرے مقتدی ہون گے تو انہاں دا پکا امام ہوئے گا عمر کنی ہے عمر کنی ہے 6 یا 6.5-7 سال دے بچیاں نو کی یاد ہے موٹو پتلو کی یاد ہے 6-7 سال دی عمر دا بچہ تے سنا کی رہا ہے سارے دسو کی سنا رہے ہیں رب دا قرآن کی سنا رہے ہیں آپ نے فرمایا تو انہاں دا امام کون گل کرے میں ویکھاں کوئی اعتراض کرے میں ویکھاں تو انہاں دا امام ہے حضرت عمر بن سلمہ کہنے نے سارے چپ ہو گئے پیغمبر دے فیصلے دے اگے کنوں جرت سی بولے کنوں جرا سی ہن اگلی گل سنیا جے حضرت عمر فرماندے نے جیڑے ویلے میری قوم یہ جملے سنن والے جیڑے ویلے میری قوم امام کائنات کول آ رہی سی امام لین سارے قبیلے دے لوگ اگے اگے سن ساریاں دے پیچھے پیچھے میں عمر بن سلمہ آ رہا ساں ہن جڑے ویلے آپ نے فیصلہ فرما دیتا میرے حق اندر آپ نے فیصلہ سنایا ہے مینوں امام بنا دیتا ہن جدوں جان دی واری آئی ہن جدوں واپس جان دی واری آئی حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے ساری قوم پیچھے پیچھے تے ساریاں تو اگے اگے میں عمر بن سلمہ جا رہا سا سارے نے کیا امام صاحب آ رہے نے حضرت عمر فرماندے نے جدوں مینوں امامت دا منصب ملیا وجہ ایسی کہ میرے کول قرآن دیاں صورتاں سن لیکن میری حالت بڑی عجیب سی میں ایک چولا اور کرتا پایا ہویا سی کرتے اور چولے دے تھلے پجامہ تے شلوار بھی نہیں سی پایا اور چولا اور کرتا بھی میرا لمبا نہیں سی گھٹنیاں تک بڑی مشکل نال جا رہا سی میں قبیلے پہنچ گیا نماز دا وقت ہویا ساری قوم کہنے لگی آؤ امام صاحب نماز پڑھاؤ 6-7 سال دی عمر دا بچہ جدوں مصلی تے کھڑا ہو
گیا. حضرت عمر کہندے نے میں نماز پڑھانا شروع کر دیتی, ہوا چلنا شروع ہوئی. ہوا دی وجہ تو جڑے ویلے میں رکوع دے اندر گیا, میرا جڑا کرتا جسم تے سی, کرتے دا پچھوں والا پاسا میری کانڈ تے آ جاندا. جڑے لوگ مسلمان نہیں سن ساڈے قبیلے دے, او ویکھ کے تبصرہ کردے رہے, ہاسا کردے رہے, مذاق کردے رہے, ٹھٹھا کردے رہے. مسلماناں دے امام نو ویکھو اے دا لباس بھی پورا نہیں تے انہاں نے اگے کر دیتا. حضرت عمر کہندے نے میں سندا رہیا تے رکوع سجدہ بھی کردا رہیا. جدوں میری نماز مکمل ہو گئی, میرے سارے قبیلے والیاں نے, میرے سارے مقتدیاں نے مل کے چندہ کٹھا کیتا اور بازار گئے. بازار جا کر کے میرے واسطے کپڑا خرید کر کے لے کے آئے, کپڑا لے کے آئے, آ کر کے میرے واسطے چولا اور کرتا بنایا. تے سارے مل کے جدوں مینوں چولا پوا رہے سن, ساری زندگی دے کسے موقع تے میں عمر نو اتنا سکون نہیں لبیا جتنا مینوں قرآن دی برکت نال چولا پان اندر سکون آ رہا سی. مینوں جڑی گل سمجھ آئی, اللہ چولے پواندا ہے قرآن دی برکت نال, اللہ عزت دے لباس پواندا ہے قرآن دی برکت نال. حضرت عمر کہندے نے میں چولا پا رہا سا, چولا مینوں چولا, کرتا مینوں قمیض, ساری قوم دے لوگ پوا رہے سن. اللہ دے نزدیک عزت دا ذریعہ قرآن, عزت دا معیار قرآن. جیڑا بندہ اے سمجھے زمین دے ذریعے عزت مل جاندی ہے, پیسے دے ذریعے عزت مل جاندی ہے, دکاناں دے ذریعے عزت مل جاندی ہے, اے او دا مغالطہ ہے, غلط فہمی ہے. اللہ جنوں بھی عزت ادا کرے, اللہ جدوں بھی عزت دیندا ہے قرآن دی برکت نال. وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جڑا جڑا بندہ قرآن نال تعلق دا حق ادا کرے, اللہ انہوں عزت دے تاج پوا دیندا ہے. تیسری حدیث سنو, اللہ جدوں بھی عزت دیندا ہے کیڑی وجہ دیندا ہے؟ بولو ذرا سارے. تعلق بن جائے نا قرآن نال, حافظ قرآن ہوئے بندہ, قاری قرآن ہوئے بندہ, عالم قرآن ہوئے بندہ, تے اللہ عزت دے دیندا ہے. صرف عزت نہیں ملدی, میرے کول وقت نہیں ورنہ تانوں میں اے ذکر کردا کہ برکت قرآن دے نال ممکن ہے, رحمت قرآن دے نال ممکن ہے, اللہ شفا دیندا ہے تے قرآن دے نال ممکن ہے, ہدایت قرآن دے ذریعے ممکن ہے. بڑے فوائد نے, بڑے فوائد نے. سائنس لبنا چاہو قرآن چوں لبے گی, میتھ لبنا چاہو قرآن چوں لبے گی, جغرافیائی نقشہ لبنا چاہو قرآن چوں لبے گا. امام کائنات نبی مکرم ختم نبوت, خاتم النبیین, ختم نبوت دے سردار دی عظمت اور شان لبنی پہ قرآن چوں لبے گی. آپ دی اطاعت اور اتباع اگر تسی لبنا چاہندے ہو قرآن چوں لبے گی. امام کائنات دی سیرت لبنا چاہندے ہو قرآن چوں لبے گی. صحابہ کرام دی عظمت تانوں قرآن چوں لبے گی. صحابہ دا ایمان اور کردار تانوں قرآن چوں لبے گا. اللہ دی قسم ہے, اکھاں رب نے سانو دتیاں نے, لیکن اکھاں دیاں نظراں اور اکھاں دی دید سانو قرآن چوں لبے گی. رب نے کان سانو دیتے نے, لیکن کنا دا سننا قرآن چوں لبے گا. اللہ نے سانو زبان دیتی ہے, لیکن زبان دی گویائی اور لفاظی سانو قرآن چوں لبے گی. آدمی اللہ نے سانو بنایا ہے, آدمیت سانو قرآن چوں لبے گی. اسی انسان ہاں پر انسانیت سانو قرآن چوں لبے گی. بے ادب قوم نو با ادب بنا دی ہے اللہ دی کتاب قرآن. جیڑا بندہ اے دے نال تعلق بنا لوے, جیڑا بندہ اینو پڑھے سمجھے, اے دے فہم نو سمجھے, اے دے نزول نو سمجھے, اور جیڑا بندہ قرآن دی سمجھ رکھے اللہ انہوں عزت دیندا ہے. تیسری گل تے آخری گل, اللہ جدوں بھی عزت دیندا ہے کیڑی وجہ تو؟ ہاں جی, قرآن پاک دی وجہ تو. اے بھی صحیح البخاری دی گل کرن لگا. نبی کریم علیہ السلام ایک محفل اندر بیٹھے سن, ایک عورت کھڑی ہو گئی, بڑی سنن والی گل. عورت کھڑی ہو گئی, کہنے لگی اللہ دے پیغمبر میں اپنے آپ نو تواڈے نام تے ہبہ کیتا ہویا ہے, میں اپنے آپ نو تواڈے نام کیتا ہویا ہے, میرے نال نکاح کر لو. آپ نے فرمایا بیٹھ جا, مینوں حاجت نہیں نکاح دی. وہ پھر کھڑی ہو گئی, اللہ دے پیغمبر میں اپنے آپ نو تواڈے نام تے ہبہ کیتا ہویا ہے, میرے نال نکاح کر لو. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. تیسری باری کھڑی ہو گئی, میں اپنے آپ نو تواڈے نام ہبہ کیتا ہویا ہے, میرے نال نکاح کر لو. فرمایا بیٹھ جا. نبی علیہ السلام دے یاراں وچوں, آپ دے صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جے توانوں حاجت نہیں
اس عورت کا نکاح میرے نال کرا دیو۔ آپ نے فرمایا تو کرنا چاہتا ہے؟ جی اللہ دے پیغمبر میں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا چاہے دس تیرے کول حق مہر بھی ہے؟ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر یہی تے مسئلہ ہے، حق مہر ہوندا تے کدوں دا نکاح نہیں سی ہونا، میرے کول حق مہر نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے کول حق مہر نہیں؟ جی نہیں۔ فرمایا کوئی شے نہیں؟ جی نہیں۔ فرمایا سونا چاندی؟ نہیں نہیں۔ فرمایا ولو خاتم من حدید، لوہے دی انگوٹھی بھی ہے؟ فرمایا نہیں کچھ بھی نہیں، ایک دینار بھی نہیں، لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں۔ میرے نبی پاک خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر دے بعد آپ نے فرمایا نکاح کرنا چاہنا ہے؟ جی اللہ دے پیغمبر کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا اچھا اے دس اما آکا من القرآن، تیرے کول اللہ دی کتاب قرآن بھی ہے یا نہیں؟ اے لمحہ فکری ہے المیہ بیان کر رہے ہیں۔ جڑے بندے کول سونا نہیں سی، چاندی نہیں سی، درہم نہیں سن، دینار نہیں سن، لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں سی، امام کائنات نے اس بندے کولوں پوچھیا تیرے کول اللہ دا قرآن بھی ہے یا نہیں؟ اے بندہ کھڑا ہو جاندا ہے، کھڑا ہو کے کہنے لگا سونے ہو تساں قرآن دا سوال کر رہے ہو، جتھوں مرضی سن لو، مینوں قرآن بڑا یاد ہے۔ قرآن بڑی آسان کتاب ہے، پیسہ کمانا مشکل، دکان چلانا مشکل، لیکن قرآن بڑا سوکھا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے قرآن نو آسان کر دیتا ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ دا قرآن آسان ہے، یاری لاؤ قرآن نال، تعلق بناؤ قرآن نال۔ اچھا تینو اللہ دی کتاب قرآن یاد ہے یا نہیں؟ جی سونے ہو مینوں بڑا یاد ہے۔ ایک گل بڑی سنن والی جے، یاد بھی کرنا لیجے۔ آپ نے فرمایا اچھا اے دس جیڑیاں جیڑیاں صورتاں تینوں یاد نے، اے صورتاں تو اس عورت نو یاد کروا دے۔ جیڑیاں جیڑیاں صورتاں تینوں یاد نے اس خاتون نو یاد کروا دے۔ تیریاں صورتاں یاد کروانا تیرا حق مار ہو جائے گا، میں نکاح پڑھا دیاں گا، اے دے بدلے اللہ تیرا گھر آباد کر دے گا۔ بڑا آسان معاملہ ہو جاندہ ہے جیڑے ویلے قرآن کریم نال تعلق بن جائے، نکاح آسان ہو گیا، گھر بن گیا، گھر سنور گیا قرآن دی برکت نال۔ اللہ جدو بھی عزت دیندہ ہے قرآن دی برکت نال دیندہ ہے۔ بندے دا تعلق ہونا چاہیے ہے قرآن نال۔ یہ میں پہلی گل کیتی ہے کہ جیڑے ویلے جنہوں عزت چاہی دی ہے نا وہ قرآن نال یاری لائے۔ یہ دی اور گل سنو کہ اللہ جدو بھی عزت دیندہ ہے قرآن دی وجہ تو دیندہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر تو گل شروع کیتی سی، انہوں اتھے ہی ختم کرن لگا۔ حضرت عمر دا دور حکومت ہے، انہاں دی جڑی اسمبلی سی نا شورا دی، او دے وچ ایک چھوٹی چھوٹی عمر دا ممبر بھی موجود سی، چھوٹی چھوٹی عمر دا، جنہ دا نام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ جڑے بڑی عمر دے سن انہوں نے کہا اے امیر المومنین یہ تے چھوٹی عمر دے نے، ساڑھے پوتے ساڑھے نواسیاں دی عمر دے نے، خیر تو ہے کہ یہ چھوٹی عمر دے نو تسی اسمبلی دا ممبر بنا دیتا، وجہ کی ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے میں تو انہوں وجہ سمجھانا۔ سارے جدو کٹھے ہو گئے فرمایا اے دسو اللہ کریم دی صورت، قرآن کریم دی صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ دا مفہوم کی ہے؟ دسو سارے ترتیب نال واری واری دستے آئے۔ جدو واری آئی نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دی، امیر المومنین نے فرمایا تسی دسو۔ حضرت عبداللہ نے دسی، تفسیر بیان فرمائی کہ یہ دا مطلب ہے مکہ فتح ہونا لائے، اور یہ دا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی نبوت اور آپ دی حیات مبارکہ مکمل ہونا لیے۔ یہ اشارہ دیتا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے اس صحابی نے تفسیر بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے اے میرے ساتھیو تسی اعتراض کر رہے سو کہ چھوٹی عمر دے بچے نو تسا ممبر کیوں بنایا شورا دا؟ وہ دی وجہ ہے انہاں نے جڑی تفسیر بیان کیتی ہے یہ بالکل بیانی وہی تفسیر ہے جڑی امام کائنات نے بیان فرمائی سی۔
انہاں دے سینے وچ اللہ دے قرآن دا، رب دے دین دا، رب دی شریعت دا علم ہے، اس وجہ تو میں انہاں نو ممبر بنایا ہے شورا دا۔ اللہ بڑی عزت دیندا ہے قرآن کریم دی وجہ تو۔ 4 گلاں 4 حدیثاں میں تانوں سنائیاں نے جنہاں دا مطلب اور مفہوم اے وے کہ اللہ جدوں بھی عزت دیندا ہے قرآن دی برکت نال۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، قرآن بڑی عظمت والی، عزت والی، کریم کتاب ہے، جیڑا بندہ اے دے نال جڑ جائے اللہ عزت عطا کر دیندا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، آپ قرآن دا فہم حاصل کرو، تعلق بناؤ قرآن نال، آداب قرآن دا خیال کرو۔ جیڑے ویلے ساڈے سینے اندر قرآن دی قدر آ جائے گی اللہ ساڈی قدر اندر اضافہ فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ بہترین انداز میں قرآن سے تعلق بنانے کی اہمیت کو اجاگر کر رہے تھے، اور اب میں اپنے معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر شعیب احمد صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر شعیب احمد صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات سامعین کرام، ماہ رمضان ماہ مبارک اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے، چند ایام باقی ہیں۔ ماہ رمضان کے اس اختتام کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ مختصر گفتگو ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں، 20-22 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دعوت فکر دی ہے، اور وہ دعوت یہ ہے، فرمایا کہ اے مومنو ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھو
ذرا اپنی زندگی پر نظر دوڑاؤ کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں احتساب نفس کا حکم دیا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اور اس آیت کو ماہ رمضان کے ساتھ اگر ریلیٹ کریں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اس آیت کے اندر گویا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے یہ بھی ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے اس ماہ رمضان کے حوالے سے بھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ یہ ماہ رمضان جو آیا تھا، ہم نے ابھی تک اس ماہ رمضان میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جب وہ حدیث ممبر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر، سٹیپس پر قدم رکھتے ہیں اور آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، اور پھر آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ اللہ کے فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جناب جبرائیل امین نے 3 بد دعائیں دی ہیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بخشش کا سامان نہیں کر سکا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ماہ رمضان اس لیے ہے کہ ہم ماہ رمضان کے اندر محنت کر کے اپنی بخشش کا سامان کر سکیں۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے ہمیں گریبان کے اندر جھانک کر اب اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہماری ماہ رمضان کی یہ محنت اس قابل ہوئی ہے کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کی معافی جو ہے کروا سکیں۔ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، ہمیں اس موقع پر ماہ رمضان کے اختتام پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ حضرات گرامی، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، دیگر معاملات زندگی کو نپٹاتے ہیں، وہ سالانہ اپنے کاروبار کا جائزہ لیتے ہیں کہ میں نے اپنے کاروبار کے اندر میری کیا آمدن ہوئی، میرے کتنے اخراجات تھے، کیا میں پروفٹ کے اندر میرا کاروبار رہا یا لاس کے اندر، نقصان کے اندر میرا کاروبار رہا۔ سمجھدار لوگ، دانا لوگ اپنے کاروبار کے حوالے سے سال کے بعد اپنے کاروبار کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی ادارہ چلاتا ہے، کوئی اسکول کالج جیسا ادارہ چلاتا ہے، لوگ اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم جو ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا نقصان کی طرف گئے ہیں۔ سمجھدار لوگ اگر دنیا کے معاملات کے اندر اپنا جائزہ لیتے ہیں، احتساب کرتے ہیں، رب العالمین نے ہمیں اسی طرح دینی حوالے سے، اعمال صالحہ کے حوالے سے اللہ خالق کائنات نے ہمیں اپنا احتساب اور جائزہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کے اختتام کے موقع پر ایک تو اپنا یہ احتساب اور جائزہ کریں، اور دوسری بات، اگر جائزہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آئے کہ میں نے اللہ کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور محنت کی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور نیکیاں کی ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور اعمال صالحہ انجام دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس توفیق کے ملنے پر اللہ خالق کائنات کا پھر شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جا کر وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی، صراط مستقیم پہ چلایا اور آج اس جنت میں پہنچایا، اور جنتی جنت میں یہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم یقیناً گمراہ ہوتے اور کبھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کچھ نیکیاں کرنے کی توفیق ملی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے، نیکیاں کرنے کے بعد اپنی نیکیوں کے حوالے سے کسی فخر اور غرور کے اندر مبتلا نہیں ہونا کہ میں کوئی بڑا فنے خواہ ہوں اور میں نے بڑے مار لیے اور اتنی بڑی نیکیاں کر لیں، اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا۔ نہیں، اپنی نیکیوں پر اترانا نہیں، اپنی نیکیوں پر کسی فخر اور غرور کے اندر مبتلا نہیں ہونا، بلکہ ڈرنا بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرنا بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو رب کائنات کو کوئی پوچھنے والا نہیں،
زندگی بھر کی نیکیاں اگر اللہ کہہ دے کہ تمہاری کوئی بھی نیکی قبول نہیں، ساری نیکیوں کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں رب کائنات کی بارگاہ میں ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اللہ سے ڈرنا بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں۔ قرآن کریم کی آیات سنیں، سورۃ المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ مومن بندوں کا ذکر کیا، فرمایا میرے مومن بندے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، فرمایا وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، فرمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ فرمایا ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ آیات سن کر توجہ فرمائیے گا، یہ آیات سن کر میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ مجھ سے ڈرتے ہیں اور وہ میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، میرے ساتھ شرک نہیں کرتے اور میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور آخر پر فرمایا ان کے دل ڈرتے بھی ہیں۔ ماں جی عائشہ پوچھتی ہیں یہ کون ہیں؟ اہم الذین یزنون ویسرقون ویشربون الخمر، ماں جی پوچھتی ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کر بیٹھتے ہیں، جن سے چوری ہو جاتی ہے، جو شراب پی بیٹھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبنت الصدیق، اے صدیق اکبر کی بیٹی، نہیں یہ وہ لوگ نہیں، بلکہ فرمایا ولکنہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون وَيَخَافُونَ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ فرمایا ڈرتے ہیں اللہ يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول ہی نہ فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ فرمایا یہ نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں کہیں اللہ تعالی ہمارے اعمال کو مسترد نہ کر دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اگر کچھ نیکیوں کی توفیق ملی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا اپنی نیکیوں پر فخر نہیں کرنا، اترانا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کے حوالے سے ڈرنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا کام ہم نے یہ کرنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ کے حضور ہم نے یہ دعا کرنی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے جب مل کر بیت اللہ تعمیر کیا تو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد باپ بیٹا مل کر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ جناب خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کے یہ اللہ کے حضور یہ کلمات دعا ہیں، اے اللہ ہم نے یہ تیرا گھر تعمیر کیا، اے اللہ اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ دعا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور آج اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج تمام علماء کرام اور تمام مسلمان جب بھی دعا کرتے ہیں تو اکثر آخر پر یہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ اس لیے ہم نے بھی اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال جیسے بھی ہیں اے اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اور میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، یہ نیک اعمال جو ہم نے کیے اس پر میں نے عرض کیا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ان نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ ہمارے بعض بڑے بزرگوں کے بارے میں اسلاف کے بارے میں یہ آتا ہے ماہ رمضان سے 6 مہینے پہلے، ماہ رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا شروع کر دیتے تھے اے اللہ آنے والا ماہ رمضان ہمارے نصیب میں کر دے، اور پھر ماہ رمضان مل جانے کے بعد اگلے 5-6 ماہ مسلسل اللہ سے دعا کرتے اے اللہ ہمارے ماہ رمضان کی محنت کو قبول فرما لے۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالی ہماری اس ماہ رمضان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا کام جو کرنا ہے وہ ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اے اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا،
جیسے کرنی چاہیے تھی میں عبادت کر نہیں سکا، اے اللہ اس غفلت اور کوتاہی پر اے اللہ رب العالمین میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ حضرات ذرا توجہ فرمائیں، میں اور آپ ہر نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، نماز کے اینڈ پر ہم سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے فوری بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نماز پڑھنے کے بعد 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ الفاظ کہتے ہیں، اے اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، پڑھی تو نماز ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے معافی کس بات کی؟ میرے بھائیوں اس میں یہی پیغام ہے، عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اے اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، جو غفلت ہوئی، جو کوئی کوتاہی رہ گئی، اگر اس کے اندر جو حق ادا نہیں ہو سکا، اے اللہ میں اس پر بھی آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح یہ جو ہم نے ماہ رمضان کے اندر یہ جو نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ بہت سے لوگ ماہ رمضان کے اندر بڑی محنت کی ماہ رمضان کے اندر، لیکن ماہ رمضان کا اختتام ہوتے ہی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ حضرات توجہ میری طرف رکھیں، یاد رکھیے، میرے جملے پہ غور کیجئے گا، نیکیاں کرنا آسان ہے لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا زیادہ مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات ملتی ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اشارے موجود ہیں۔ کئی لوگ نیکیاں کریں گے لیکن قیامت کے دن ان کا دامن نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ حدیث مفلس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ آپ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپے پیسے نہ ہوں، وہ شخص مفلس ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، بڑی اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، نماز روزے ہوں گے، اس نے صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن فرمایا کسی پر ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی کی چغلی کی، کسی کو مارا پیٹا، کسی کی حق تلفی کی، کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مظلوم جب اللہ کی عدالت میں مقدمہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس ظالم حاجی نمازی کی نیکیاں اللہ تعالیٰ مظلوموں کو عطا کر دیں گے، اور اس طرح وہ ظالم حاجی صاحب اپنی نمازوں اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ماہ رمضان کی محنت کر لینے کے بعد اپنی ان نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے، ان نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ایسی بیماری آئے گی، دب الیکم داء الامم قبلکم، جو تم سے پہلی امتوں کے اندر بھی آئی تھی، دبے پاؤں آئے گی، دبے پاؤں بڑے چپکے سے وہ بیماری تمہارے اندر آ جائے گی۔ فرمایا ہی الحالقہ، اور وہ بیماری ایسی ہے جو بالکل جو ہے صفایا کر کے رکھ دیتی ہے، بالکل صفایا کر دیتی ہے۔ صفایا کس بات کا؟ فرمایا کہ تحلیق الدین، فرمایا کہ وہ برائی جو ہے دین کا، نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری کیا ہے جو نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے؟ فرمایا الحسد والبغضاء، فرمایا حسد اور بغض کی بیماری ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کا صفایا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جو ماہ رمضان میں محنت کی ہے، جو نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دینا، ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، ان نیکیوں کو بچانا ہے۔ اور میرا یہ پیغام مردوں کے لیے بھی ہے، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے بھی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری وہ مسلمان مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو سحری افطاری کے کھانے تیار کرتی ہیں بڑی محنت کے ساتھ، حالانکہ افطاری کے ٹائم طبیعت نڈھال ہو چکی ہوتی ہے، ضعف اور کمزوری طاری ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ افطاری کا تیاری کرتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں مسلمان خواتین ان کی نیکیاں مردوں سے زیادہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے سحری افطاری کی تیاری کی وجہ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی مسلمان خواتین سے، مسلمان بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں
لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے بے پردگی کر کے، بے حجابی اختیار کر کے، اور یہ عصر حاضر کے فیشن اختیار کر کے، ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کی ساری نیکیاں ہی ضائع اور برباد ہو کے رہ جائیں۔ اس لیے اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سن لیں، سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی مثال بیان کی ہے، فرمایا ایک عورت چرخے پہ سوت کاٹتی ہے، خود بناتی ہے، بڑی محنت کے ساتھ اپنا جو ہے سوت تیار کرتی ہے، لیکن بعد میں اپنے ہاتھوں سے خود اس کو ادھیڑنے لگ جاتی ہے، اپنے بنائے ہوئے سوت کو خود ہی ختم کر کے رکھ دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے چرخے پہ خود سوت بنا کے پھر خود ہی اس کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے۔ اس میں دراصل یہی پیغام ہے، اپنے اعمال صالحہ کی محنت کر کے پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں خود ہی وہ نیکیوں کو تم ضائع اور برباد کر بیٹھو۔ حضرات گرامی توجہ کیجئے گا، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسا طالب علم جو امتحانی سینٹر میں بیٹھا ہو، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہو، اور وہاں 3 گھنٹے اپنا مسلسل پیپر لکھتا رہے، اور 3 گھنٹے پیپر لکھنے کے بعد آخر پر جا کے سارے پیپر کے اوپر کراس کا نشان لگا دے، کراس کا نشان لگا دے، یا پیپر کو پھاڑ کے رکھ دے، میرے بھائیو اس کو کون سمجھدار طالب علم کہے گا؟ جو اپنی محنت پہ خود جو ہے پانی بہا دے، اپنی محنت کو خود ضائع اور برباد کر دے۔ ایک مالی پودا لگائے اور جو ہے پودے کو پانی لگائے، اس پر بڑی محنت کرے، اس کی آبیاری کرے، اور وہ پودا 2 اڑائی 3 سال کے بعد اپنے پورے جوبن پر آ جائے، اپنے عروج پر آ جائے، جب پھل پک کر تیار ہو جائیں، مالی جو ہے اگر وہ کلہاڑا پکڑے اور جو ہے اس پودے کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکے، اس کو کاٹ کے رکھ دے، حضرات گرامی مجھے بتائیے اس مالی کو کون سمجھدار مالی کہے گا؟ وہ تو اس کو تو سبھی بے وقوف کہیں گے، سبھی احمق کہیں گے۔ حضرات گرامی کس قدر افسوس کی یہ بات ہوگی کہ مہینہ بھر کی نیکیاں کرنے کے بعد ہم ماہ رمضان ختم ہوتے ہی ایسے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں کہ ہماری ساری نیکیوں ضائع اور برباد ہو کے رہ جائیں۔ اور سن لیجئے، توجہ فرمائیے گا، اگر ویسے تو ہمارے اعمال کے بارے میں کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہماری نیکیاں قبول ہوئیں یا نہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی پتہ چلانے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی دنیا میں معلوم کرنا چاہے میری نیکیاں قبول ہوئی ہیں یا نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، دنیا میں معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر ماہ رمضان کے بعد بھی آپ نیکیوں میں مزید آگے بڑھیں، مزید آگے ترقی کریں، عمرہ کر کے آنے کے بعد، حج کرنے کے بعد اگر آپ مزید نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں تو سمجھ لیں آپ کے نیک اعمال قبول ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر حج عمرے سے واپس آ کر حاجی صاحب کا چھرا اور تیز ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے لگیں، ماہ رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی اگر آپ گناہوں کی دلدل میں پھر پھنس جائیں تو سمجھ لیں ہماری نیکیوں میں کوئی فالٹ تھا، ہمارے اعمال صالحہ میں کوئی خرابی تھی، ہم وہ اعمال صحیح طرح ادا کہ جو ہے جاننے کا، ان کی قبولیت کے جاننے کا ایک معیار قرآن و حدیث میں اس کے اشارے موجود ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اس طرح پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، ہم نے جو نیکیاں جو ہے ماہ رمضان کے اندر کیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہم سے یہ مطالبہ ہے ہم ان نیکیوں کو مزید آگے جاری و ساری رکھیں، ماہ رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو حالت اسلام میں آئے، فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں موت آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، اور جب اللہ کہہ رہے ہیں موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں، اور موت کا کوئی ٹائم مقرر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے فرما برداری کی حالت میں تمہیں رہنا ہے، ہر وقت تمہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزارنی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنی موت تک اللہ فرماتے ہیں تمہیں اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے یہ کہا بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، وہ لوگ تو بہت برے ہیں، بہت برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف ماہ رمضان میں پہچانتے ہیں، اور ماہ رمضان کے بعد پھر اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت اور بندگی سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں ان نیکیوں کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں نے جو ساری گفتگو کی، میں نے عرض کیا ایک تو یہ بات کہ ہم نے جتنی نیکیاں کی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں،
اور کوئی خامی کوتاہی ہوئی ہے اس پر اللہ سے استغفار کریں، اور ڈرنا بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال قبول نہ ہو سکیں، اس لیے اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اور آئندہ بھی نیکیاں کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی خوبصورت عبادت کی ادائیگی پر، اے اللہ رب العالمین میری مدد فرما، اور جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کو ضائع نہیں ہونے دینا، اور ان نیکیوں کو تسلسل کے ساتھ اور آئندہ زندگی میں جو ہے ریگولر ان نیکیوں کے اندر مزید آگے بڑھنا ہے، مزید آگے ترقی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و اعمال صالحہ کے اعلیٰ درجات کے اوپر فائز کرے۔